بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ بی ایس سی کلاس پارٹ 1، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آج کا بیٹا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بحیرہ اوقیانوس کی روئیں، بحیرہ اوقیانوس کی روئیں۔ بحیرہ اوقیانوس میں آپ کو بتاتا چلوں، دنیا میں 5 بڑے سمندر ہیں، جن میں بحر الکاہل پہلے نمبر پر ہے اور دوسرے نمبر پر بحیرہ اوقیانوس ہے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر بحیرہ ہند ہے، پھر بالترتیب بحیرہ منجمد شمالی اور بحیرہ منجمد جنوبی ہیں۔ آج جو ایزیلی ٹاپک جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے بحیرہ اوقیانوس۔ سب سے پہلے آج کا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم شمالی بحیرہ اوقیانوس کی روئیں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے اسٹوڈنٹس اس کی لوکیشن ہم جو ہے وہ بتا دیں کہ یہ بحیرہ اوقیانوس جو ہے شمالی امریکہ، یہ نارتھ امریکہ ہے، یہ ساؤتھ امریکہ ہے، یہ یورپ ہے، اور یہ افریقہ ہے۔ یہ شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ اور یورپ اور افریقہ کے بالکل درمیان ایس شیپ ٹائپ، ٹھیک ہے، یہ جو سمندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے ایس شیپ ٹائپ۔ تو اس بڑے سمندر کو بحیرہ اوقیانوس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آج ہم شمالی بحیرہ اوقیانوس کی روئیں پڑھیں گے۔ شمالی بحیرہ اوقیانوس یعنی کہ خط استوا کے شمال میں جو بحیرہ اوقیانوس کا حصہ بہتا ہے، ہم آج اس کو ڈسکس کریں گے۔ کل انشاءاللہ ہم جنوبی بحیرہ اوقیانوس کی جو ہے وہ روئیں جو ہے وہ کریں گے۔ سب سے پہلے جو آئیں گی اس میں آپ کو بتاتا چلوں، گرم پانی کی روئیں کون سی ہوں گی؟ ٹھیک ہے، شمالی بحیرہ اوقیانوس کی روئیں پڑھیں گی، شمالی بحیرہ اوقیانوس۔ اس میں ہم شمالی استوائی رو، پھر اس کے بعد خلیجی رو، اس کے بعد جو ہے لیبراڈور کی رو، گرین لینڈ کی رو، کینری کی رو۔ پہلی دو جو ہیں وہ یہ شمالی استوائی اور خلیجی رو، یہ گرم پانی کی روئیں ہیں، اور یہ جو ہے وہ ٹھنڈے پانی کی روئیں ہیں۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں شمالی استوائی رو۔ بیٹا مشرق سے بالکل خط استوا کی جو لائن ہے، خط استوا کہتے ہیں زیرو ایکویٹر، یعنی کہ جو مشرق سے مغرب جو ہے وہ یا مغرب سے مشرق کھینچی جاتی ہے، جو زمین کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے، شمالی حصے میں اور جنوبی حصے میں۔ تو یہ متوازی جو ہے وہ لائن جو ہے وہ کھینچی جاتی ہے، متوازی ہوتی ہے، ہوریزنٹل جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ اب خط استوا کے بالکل ساتھ شمال کے اندر مشرقی تجارتی ہوائیں، ہم نے پڑھا تھا پہلے ٹاپک، مشرقی ہواؤں کی وجہ سے یہ پانی کی جو لہر ہے، یہ پانی کا جو ریلا ہے یا یہ پانی کا جو حصہ ہے، یہ مشرق سے مغرب کی طرف جو ہے ڈائریکشن جو ہے وہ اس کی ہوتی ہے مشرق سے، کیونکہ یہ مشرقی تجارتی ہوائیں چلتی ہیں ادھر سے، اس لیے اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ مشرق سے مغرب کی جانب ہوتی ہے۔ اور استوائی رو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ خط استوا کے بالکل ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ شمالی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ خط استوا کے بالکل شمال میں جو ہے وہ خط استوا کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ مشرق سے مغرب کی جانب ہوتی ہے، اور جو ہے کیونکہ مشرقی تجارتی ہواؤں کی وجہ سے یہ گرم پانی کی رو ہے۔ آگے جا کر یہ امریکہ کے جو ہے وہ مشرقی ساحلوں کے ساتھ ٹکراتی ہے تو 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک حصہ نیچے کی جانب جو ہے وہ اس کی الٹی سمت میں سفر طے کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ایک حصہ جو ہے وہ اوپر کی جانب جو ہے وہ
سفر طے کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ جزائر ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے سالوں کے ساتھ یہ سفر کرنا رو شروع کر دیتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ خلیج واقع ہے، تو اس کے بعد جو ہے یہ جو رو ہے یہ آگے جا کر جو ہے وہ جو خلیجی ممالک ہوتے ہیں، خلیج بے آف جو ہے وہ امریکہ، تو یہاں پر یہ ان کے سالوں کے ساتھ چلنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کو اس لیے خلیجی رو کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ گرم پانی کی رو ہوتی ہے کیونکہ یہ رو جو ہے شمالی استوائی رو کا حصہ ہوتی ہے، اس لیے یہاں جو ہے وہ اس کو گرم پانی کی رو کے نام سے پکارتے ہیں۔ اور یہ جو ہے ادھر جو جزائر پائے جاتے ہیں تو فلوریڈا، کیوبا وغیرہ، ٹھیک ہے جی، وہاں کے جو ساحل ہوتے ہیں ان کے ساحلوں پر اپنے اثرات مرتب کرتی ہے۔ ہم نے جب رو کے اثرات پڑھا تھا اس ٹائم بھی بیٹا آپ کو بتایا تھا۔ اس کے بعد یہ جو ہے وہ ان کے سالوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ جب 30 ڈگری کے زاویہ پر پہنچتی ہے تو مغربی ہواؤں کی وجہ سے یہ اپنا رخ جو ہے وہ چینج کر لیتی ہے۔ یہاں سے اپنا رخ اس نے مغربی ہواؤں کی وجہ سے چینج کر لیا۔ اوپر سے جو ہے ٹھنڈے پانی کی ایک رو آ رہی ہوتی، کیونکہ ہم نے پہلے بتایا تھا روؤں کے چلنے کے اسباب کہ ٹھنڈے پانی سے گرم پانی کی طرف جو ہے وہ یہ حرکت کرتی ہیں، کیونکہ ٹھنڈے پانی کی جو ہے وہ ڈینسٹی کم ہوتی ہے، جس طرح برف کی ڈینسٹی جو ہے وہ کم ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے ٹھنڈے پانی سے جو ہے وہ ایک رو کا جو ہے وہ ریلا اس رو کے ساتھ جو ہے وہ ملتا ہے۔ اب یہ لیبراڈور کے جو ہے وہ علاقوں سے آتا ہے، اس لیے اس کو لیبراڈور کی رو کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ سرد پانی کی جو ہے وہ رو ہوتی ہے، تو یہ جو ہے وہ کیونکہ سرد خطوں سے آتی ہے تو اپنے اس کے ساتھ جب ملتی ہے تو یہاں پر دھند بھی پیدا ہوتی ہے اور اپنے سرد اثرات بھی مرتب کرتی ہے۔ ایک جو ہے وہ یہ گرین لینڈ ہے، ٹھیک ہے جی، گرین لینڈ یہ علاقہ ہے خشکی کا، تو اس کے جو ہے وہ مغربی ساحل سے لیبراڈور کی رو آتی ہے، اور اس کے مشرقی ساحل سے جو ایک اور جو ہے وہ پانی کا ریلا جو ہے وہ اس رو کے ساتھ جو خلیجی سوائی رو مغربی ہواؤں کی وجہ سے بینڈ ہو گئی تھی ادھر آ کے جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ تو یہ گرین لینڈ کے بالکل جو ہے وہ مشرقی ساحلوں کے ساتھ ساتھ آتا ہے، تو اس کو گرین لینڈ کی رو کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ریلا جو ہے وہ یورپ کی جانب جو ہے وہ سفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یورپ کے مغربی ساحلوں کے ساتھ ٹکرا کر ایک حصہ یورپ کے جو ہے وہ اندرونی جو ہے وہ سالوں کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے، وہاں پر ٹھنڈے اثرات مرتب کرتا ہے۔ تو کچھ حصہ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ نیچے کی جانب جو ہے وہ جنوب کی جانب چلنا شروع کر دیتا ہے۔ وہاں پر جو ہے وہ کینری ایک علاقہ ہے، اس کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ یہ چلنا شروع کر دیتا ہے، تو اس لیے اس کو کینری کی رو کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور بر اعظم افریقہ میں یہ جو ہے وہ ٹھنڈے اثرات مرتب کرتا ہے، کیونکہ یہ ٹھنڈے پانی کی دو روئیں گرین لینڈ کی رو اور لیبراڈور کی رو جو ہے وہ شامل ہو گئی تھی، تو اس کے ٹھنڈے اثرات جو ہے وہ مل گئے تھے، تو کینری کی جو رو ہوگی یہ بھی جو ہے وہ اپنے ٹھنڈے اثرات مرتب کرے گی۔ دوبارہ آ کر یہ بیٹا جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ دوبارہ جہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی دوبارہ آ کر وہاں پہ یہ مل جاتی ہے، تو اس کا سفر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہم نے پڑھی تھی شمالی بحیرہ اوقیانوس کی روئیں، کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جنوبی بحیرہ اوقیانوس کی روئیں۔ آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا۔ اگر اس میں آپ کو کسی بھی بات کی بیٹا سمجھ نہیں آئی تو آپ جو ہے وہ مجھ سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔